چہرے بدلنے شروع کرے گا۔ امام فرماتے ہیں میرے اصحاب میں دیکھ رہا ایک بندہ بھاگتا بھاگتا گلی میں آیا، محلے والوں سے کہہ رہا ہے مہدی کے ظہور سے ایک رات پہلے یا دیکھو تو صحیح، میں اپنے بوڑھے باپ کو لقمے کھلا رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا ہو گیا۔ کہ خدا چہرے نہیں پورا پورا بدن بدلے گا، کوئی کہے گا سور بن گیا، کوئی کہے گا گدھا بن گیا، کوئی کہے گا ریچھ بن گیا۔ جس طرح آپ حیران ہیں، حیران وہ اصحاب بھی تھے۔ فرزند رسول امام کے ظہور سے ایک رات پہلے خدا چہرے بدلے گا، یہ بدلے گا کس کے؟ امام فرماتے ہیں صرف ان کے بدلے گا جو مہدی کے ظہور میں شک کرتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے زندگیاں دراز ہوں آپ کے۔ اچھا اپنی گفتگو کی جانب میں زندگیاں دراز ہوں جعفری صاحب میں تو کسی اور رستے پہ چل پڑا تھا، موضوع کی جانب بات کہاں تھی یاد ہے؟ کس ہستی پہ گفتگو تھی؟ اللہ آپ کی زندگی دراز میں۔ انشاءاللہ آپ کو ناشتہ کار کیا ہے سارے؟ صبح کا وقت نیند آئی ہوتی ہے جعفری صاحب، راتوں کو ظاہر بات عزاداری ہوتی ہے، صبح کو آنکھ کھلنی مشکل ہو جاتی ہے، تو صبح کا اشرا میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گفتگو کی جانب پر امام سجاد پر گفتگو تھی، کہتے ہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں۔ جب امام واپس آئے نا مدینہ، عبد الملک جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے سپاہی روانہ کیے کہ سجاد جو تبلیغات کر رہے ہیں میری حکومت کو ختم۔ سجاد کو دوبارہ قیدی بنا کے شام لے کر سپاہی آئے، امام سجاد کو گرفتار کیا، پھر وہی حالت، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں، پورا بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ ابھی سپاہی کھڑے تھے، خیمہ لگا، اس خیمے میں امام سجاد علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ پورے مدینے میں خبر پہنچی، امام کو دوبارہ قیدی بنایا گیا۔ ایک زہری نامی مومن تھا، کیا نام ہے؟ کہتا میرا دل پھٹنے پہ آیا، کہتا میں چلتا ہوا اس خیمے کے قریب آیا، سپاہی کھڑے تھے، ان سپاہیوں میں ایک میرا دوست تھا۔ میں نے اسے کہا یار ایک مرتبہ مجھے اپنے امام کی زیارت کرنے دے۔ اس نے کہا زہری تو میرے بچپن کا دوست نہ ہوتا تو تجھے اجازت نہ دیتا، کیونکہ اجازت کسی کو بھی نہیں کوئی سجاد سے ملتی، چل تو چلا۔ اب جیسے ہی خیمے میں آیا، زہری کہتا میں دیکھتا کیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں، پورا بدن امام کا زنجیروں میں۔ کہتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا فرزند رسول آپ کو پھر قیدی بنا لیا؟ اللہ اکبر، جملہ سنیے گا۔ امام فرماتے زہری تجھے کس نے کہا کہ میں نکاح قیدی ہوں؟ کیا کہنے، کیا تھوڑا سا جاگے، اللہ کو سلامت رکھے۔ ایسی گفتگو ممبر سے ہوتی نہیں، یہ روایتیں نکالنی پڑتی کتابوں سے، کتابیں کھولنی پڑتی۔ آپ نہیں بولیں گے ہم جیسے نوجوان محنت کرنا چھوڑ دیں۔ زہری تجھے کس نے کہا کہ میں ان کا قیدی؟ میرا امتحان تو ختم ہو چکا، شام سے واپس آیا، امتحان سجاد کا ختم، اب جب تک میں نہ چاہوں مجھے کوئی قید کر نہیں سکتا۔ اب دل میں سوچنے لگا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں، پورا بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں زہری دل میں کیا سوچتا ہے زبان سے بول۔ کہتے ہیں مولا دیکھیے نا پورا بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور آپ فرما رہے میں قیدی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں فرزند رسول نے میری سوال کا جواب نہیں دیا، بس آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کیا زنجیروں کی طرف، زنجیریں یوں کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگی جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، آپ کے مالک سلامت رکھے۔ مل کے قدریاں امام فرماتے ہیں زہری ہم ان کے قیدی نہیں، لیکن زہری یاد رکھنا جب یہ مجھے مدینہ کی سرحد سے باہر لے کے جائیں، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں رہ جائیں، سجاد غائب ہو جائے گا۔ مولا جب آپ نے غائب ہو جائیں تو یہیں پہ ہو جائیں،
سارے شیعیت میں ہیں کہ آپ کو قیدی بنایا؟ فرمایا نہیں زہری، اگر میں یہاں مدینہ میں غائب ہوا تو ہمارے چاہنے والوں کو تنگ کریں، ہر گھر کی توہین کی جائے کہ سجاد کس گھر میں چھپے۔ اب زہری کہتا ہے اس داستان کو گزرے 3 دن، تیسرے دن میں بازار میں آیا، میں دیکھتا کیا ہوں، جو سپاہی امام کو قیدی بنا کر لے کر گئے تھے ہر گلی میں بھاگتے پھر رہے۔ کہتا ہے مجھے اپنا وہی 2 سپاہی نظر آئے، میں کہ خدا کے بندے تو کیا سجاد کو قیدی بنا کر لے کر نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا زہری لے کر تو گئے تھے، لیکن جیسے مدینہ کی سرحد پار کی ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں رہ گئی، سجاد غائب ہو گیا۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ، مل کے زہری کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں شام پہنچا تو بادشاہ کو پتا چلا کہ زہری آیا۔ اس نے مجھے دربار میں بلایا، تو علی بن حسین کا صحابی ہے، اس کا شیعہ چاہنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں چاہنے والا۔ زہری کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ تو نے سپاہی روانہ کیے سرکار کو قیدی بنانے کے لیے، اور ان کے ہاتھوں میں صرف زنجیریں رہ، سجاد غائب ہو گئے۔ اب تھا بادشاہ ظالم تھا، کہتا ہے زہری حیران تو میں بھی اس بات پر ہوں کہ سپاہی میں نے بھیجے، لیکن جب سپاہی پلٹ کر آئے جو وقت اور جو دن وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں رہ گئے، سجاد غائب ہو گئے۔ زہری میں پریشان اس لیے ہوں کہ جو وقت دن انہوں نے بتایا اس وقت تو سجاد میری آنکھوں کے سامنے میرے دربار میں کھڑا تھا۔ کہتا ہے زہری جب تک سید سجاد میری آنکھوں کے سامنے کھڑے رہے میرے بدن پہ کپ کپی تاری رہی، میرے بدن کو سکون نہیں آیا۔ زہری کہتا ہے تیرے بدن پہ کپ کپی تاری کیوں نہ رہے؟ سجاد کسی فرار کا نہیں، حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ۔ جی ہاں زندگیاں دراز ہیں۔ ابھی ہم جامی صاحب کے گھر بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے تو حضور سے بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ علم اتارا گیا، یہ بات ہوئی، بیٹھے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک داستان سنا۔ اچھا یاد رکھیں ایک انڈیا کے گاؤں میں جیسے نا ملنگ ہوتے ہیں، ملنگ، اس ملنگ نے چھوٹا سا علم اٹھایا، وہ ہر جگہ جہاں جاتا علم ساتھ ہوتا۔ ایک روز وہ کسی محفل میں چلا گیا، کسی اور جانے، مولوی نے ملنگ کو دیکھ لیا مجمع میں، وہ اسے دیکھ کے نا جو موضوع تھا اس کا موضوع بدل گیا۔ کہتا ہے دیکھو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نیاز، یہ تبرک، یہ علم، یہ گھوڑے، یہ ماتم، یہ زنجیر زنی کرنا حرام ہے، بدعت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ حرام ہوتی ہے، بدعت ہوتی ہے؟ اب تھا علی کا ملنگ درمیان سے مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور کیا کہا آپ نے؟ علم اس نے اٹھا لیا۔ کہتا ہے یہ جو تو نے علم اٹھا رکھا ہے حرام ہے، بدعت ہے، یہ تبرک جو بانٹتے ہو، نیازیں بناتے ہو، حرام ہے، بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہ تھا۔ ملنگ تھا علی کا شیعہ بات بڑی کر گیا، اس نے کہا حضور اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ حرام ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل تو نے ٹھیک کہا۔ کہتے ہیں پھر سرکار آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ تو دلیل وہ دی جائے جسے عقل تصویر بھی کر، جو دماغ میں بیٹھ بھی جائے۔ اچھا امام سجاد علیہ السلام کیا ہستی ہے، خدا کی قسم، انسان کی عقل نہ رہ جاتی۔
اتنے فضائل سرکار کے، اتنے معجزات، اتنی کرامات کہ انسان پڑھ پڑھ کے ساری زندگی بوڑھا ہو کے قبر میں چلا جائے، فضائل ہی ختم ہو گئے۔ اب جعفری صاحب ایک بلخ کا تھا مومن، بلخ کا، وہ ہر سال حج پہ جاتا، حج کر کے امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا، زیارت کرتا اور بہت سے تحفے تحائف دیتا۔ ایک روز حج کا ارادہ کیا، گھر میں بیٹھ کے تحفے اکٹھے کر رہا تھا، اس کی زوجہ آئی، اس نے کہا خدا کے بندے ہر سال تو حج پہ جاتا ہے، پتہ نہیں کس بندے کو جا کے تو تحفے دیتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں تجھے کچھ دیتے ہی نہیں۔ اس نے کہا خدا کی بندی چپ کر کے بیٹھ، تجھے کیا پتا کہ وہ کون ہے؟ موسم حج آیا، حج کے روانہ ہوا، حج کر کے پہنچا مدینہ، سرکار کا دسترخوان سجا تھا۔ امام دیکھا کہ بلخ سے میرا چاہنے والا آیا، امام فرماتے میرے قریب بیٹھ، کھانا کھا۔ جب کھانا کھا لیا، امام فرماتے ہیں آؤ تو میں تمہارے ہاتھ دھلواتا ہوں۔ بولا میں آپ کا نوکر خادم، آپ میرے ہاتھ دھلوائیں گے؟ امام فرماتے ہیں اسی کو تو مہمان نوازی کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ کہتے ہیں فرزند رسول میں مہمان بن کے نہیں آیا، زائر بن کے آیا آپ کی زیارت کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اگر تو زائر بن کے آیا تو پھر میرے ہاتھ دھلوا۔ نوکر لے کے آیا پانی، تشت رکھا زمین پہ، اس نے پانی کا جام اٹھایا، امام فرماتے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال۔ جب پانی ڈالا، امام فرماتے ہیں ذرا دیکھ تشت میں کیا ہے؟ کہتا مولا پانی۔ امام فرماتے پانی تو نہیں ہے، غور سے دیکھ۔ کہتا جو پانی کے قطرے تشت میں گرے تھے وہ ہیرے بن گئے۔ امام فرماتے ہیں پھر پانی ڈال، اس نے پھر ہاتھوں میں پانی ڈالا۔ امام فرماتے ہیں اب تشت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا اب تشت میں پانی اور ہیرے۔ امام فرماتے ہیں پانی تو نہیں ہے۔ کہتا میں نے غور سے دیکھا، پہلے ہیرے تھے اب سرخ یاقوت ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں پھر پانی ڈال، پھر ہاتھوں پہ پانی ڈال۔ امام فرماتے ہیں آپ دیکھ تشت میں کیا ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول پانی، یاقوت، ہیرے۔ امام فرماتے ہیں پانی تو نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے پھر دیکھا سبز رنگ کے زمرد ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں اٹھا اپنے وطن کو چلا جا۔ کہتا ہے فرزند رسول یہ کس کے لیے؟ امام فرماتے ہیں اسی کے لیے جو کہتی ہے کہ بدلے میں کچھ نہیں دیتے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو۔ جب اپنے وطن پہنچا، وہ ہیرے جوہر جو تھے امام سے ہدیہ ملے، کہتا ہے یہ میں تیرے لیے لایا۔ اس نے کہا کہیں ڈاکہ تو نہیں مار آیا؟ اتنی قیمتی یاقوت، سبز رنگ کے زمرد، ہیرے تیرے پاس کہاں سے؟ فرمایا سرکار نے دیے ہیں اور تیرے لیے۔ کہتا تو نے مانگے؟ کہتا میں نے مانگے نہیں، وہ جانتے تھے کہ تو نے یہ بات کی ہے۔ اچھا یہ رفت بڑی متاثر ہے، کیسی وہ ہستی ہے کہ جو مدینہ بیٹھ کے ہماری یہاں پہ گفتگو سن لیتی ہے۔ کہتی میرے سردار میں نے آج تک کچھ مانگا نہیں، ایک چیز مانگتی، اگلے سال جب حج پہ جاؤ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگلا سال آیا، موسم حج آیا، حج کی تیاری کی، بہت سے تحفے تحائف اکٹھے کیے۔ حج کر کے دونوں میاں بیوی مدینہ روانہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کس کی بیوی ہوئی بیمار، وہاں پہ جو علاقہ تھا گاؤں تھا، وہاں سے بہت سے علاج کروایا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن آخرکار جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، پشت لگا کے اپنی زوجہ کی، یہ پیدل بھاگا، مدینہ پہنچا۔ امام سجاد علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے، اصحاب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، امام نے اس کا چہرہ دیکھ کر فرمایا اے بلخ کے مومن واپس پلٹ جا، جو تیری زوجہ مر گئی تھی ہم نے زندہ کر دی۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو جو ہاتھ بلند ہو گئے۔ اچھا اس سے پہلے کہ مولا کو کچھ کہتا فوراً وہیں سے واپس پلٹا، بھاگا، جا کے دیکھتا کہ زوجہ زندہ۔ تو مار گئی تھی، زندہ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا میرے سرتاج میری روح نکال کر فرشتہ لے کے جا رہا تھا،
ایک جوان سامنے آیا، فرشتے نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ جیسے اس نے سلام کیا، اس جوان نے کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کوئی عام مستور نہیں، یہ میری زائرہ ہے، یہ میری زیارت کے لیے آ رہی ہے، اور خبردار میں نے اس کی زندگی 30 سال بڑھا دی اور 30 سال تک اس کی روح نکال لینا نا۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اچھا، اب جو بندہ تھا نا ہوا حیران، اس نے اپنی زوجہ کو اونٹنی پہ بٹھایا، خود گھوڑے پہ بیٹھے، دونوں میاں بھی پہنچے مدینہ۔ اب مسجد کی دیواریں تھی نیچے، چھوٹی چھوٹی دیوار، اس کی زوجہ بیٹھی تھی اونٹنی کے اوپر۔ امام سجاد علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما، اصحاب کی وہی محفل سجی ہوئی۔ یہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ جس کی زیارت کے لیے تو اپنے وطن سے یہاں پہ آئی ہے، اب میں تجھے اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں، کیونکہ یہ تو دیکھ رہا تھا کہ امام سجاد منبر پہ تشریف فرما، ایک گھوڑے پہ سوار، دوسری اونٹنی پر، مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی۔ اس کی زوجہ نے کہا ہاں اس لیے تو میں زیارت کے لیے آئی کہ اس ہستی کا چہرہ تو دیکھوں، کہ بے ساختہ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر بتاتا کہ وہ سجاد بیٹھے ہیں، اس کی زوجہ کی پہلی نگاہ امام سجاد کے چہرے پہ پڑی، کہتے یہ وہی تو ہستی ہے جس نے فرشتے کو کہا کہ اس کی روح واپس آ۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو آپ کے، آپ جیے ہزاروں بار۔